إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پچھلے لیکچر کو کنٹینیو کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ موت کو یاد کرنا، یعنی موت کو یاد کرنے سے موت آنے تک، فرشتے کے آنے تک، ملک الموت کے آنے تک کیا معاملہ تھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب ایک انسان ہے، اس کو موت آ گئی، اب وہ مر گیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا، کیا کیا معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں غیب کی جسے ہم نہیں جانتے، جو ہم کو کیسے پتہ چلا؟ قرآن کی آیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ورنہ ہم یہ تمام چیزوں سے کیا تھے؟ بے خبر، ہم کو اس کا کوئی نالج نہیں تھا، کیونکہ ہم کیا دیکھتے روزمرہ کی زندگی میں؟ انسان مر جاتا ہے، ہم اس کو غسل کراتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بس۔ پیچھے کیا ہوا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ حدیث اور قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ، اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر سول کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، مطلب یہ ہر ایک سے جڑا ہوا ہے نا، آپ سے بھی جڑا ہوا ہے، میرے سے بھی جڑا ہوا ہے، تو ہر ایک کو اس کی جستجو فکر ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہونے والا کیا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہونے والی ہے وہ ہے میت کا بات کرنا۔ جو مردہ انسان ہے نا وہ بات کرتا ہے، پتہ آپ کو، لیکن وہ ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ اس کے تعلق سے حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی اگر ہو تو وہ کہتا ہے جنازے کو جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہ ہوا تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور یہ آواز جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، مطلب جانور، پرندے، جو جھاڑ، پہاڑ، پیڑ پودے جو ہے نا، یہ سب سنتے ہیں اس آواز کو، انسان اور جن نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انسانوں کو پتہ چل جائے قبر میں کیا ہونے والا ہے عذاب، تو یہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، اتنا خطرناک ہے، آگے آنے والا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ تو یہاں پر جو کاندھے پر جس کو ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں نا، وہ میت کیا کہتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیک ہے تو، کیونکہ فرشتے جب روح قبض کرنے آئے تو پچھلے بار دیکھا نا ہم نے، فرشتے آ کر اس کو پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام، اور کہتے ہیں اللہ کی بشارت ہے تمہارے لیے، تم جنت میں جانے والے ہو، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ تو اس کو پہلے ہی اس کا رزلٹ بتا دیا جاتا ہے، تو جب اس کو مرتے ہی اس کا رزلٹ پتا چل جاتا ہے کہ جنت میں جانے والا ہوں، تو وہ خوشی خوشی جلدی جلدی کہتا ہے جنازے والوں کو دیری مت کرو، جلدی لے کر چلو مجھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جنازے میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، لیکن اگر وہ نیک نہ ہوا تو نمازیں نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، دین کا عمل نہیں کیا، کوئی ہے نا، اللہ کو یاد نہیں کیا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ناچ گانا، اپنی خواہشات کی پیروی، ہے نا، ایک دوسرے کو ستانا، ظلم کرنا، شرک کرنا، تمام گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا رزلٹ اس کو بتا دیا گیا، فرشتوں نے آ کر پہلے بول دیے چل اے بدروح،
اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. ہوا تھا نا معاملہ، وہ گیا تھا آسمان تک اور اس کو وہیں سے واپس پٹک دیا گیا اٹھا کر، ہے نا. یہ پچھلے بار دیکھا نا ہم نے. اب اس کو انجام اس کو معلوم ہے، تو جب اس کو جنازے کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، اپنے آپ کو کوستا ہے، مجھے مت لے جاؤ، معلوم قبر میں بہت برا انجام ہونے والا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے، مطلب مرنے والا بات کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جنگ بدر کے جو کافر تھے جو مارے گئے تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ان لوگوں نے سنا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب آپ بولیں گے کوئی انسان اور جن سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا ان کو، پھر اللہ کے رسول کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نبی تھے اور رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائی جو عام انسانوں کو نہیں بتائی، کیونکہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی بندے ہیں اللہ کے، لیکن وہ خاص بندے ہوتے ہیں. وہ ہمارے رہبر، ہمارے گائیڈ، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما ہوتے ہیں قوم کے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ غیب کی چیزیں بتاتا ہے جو دوسروں کو نہیں بتاتا، تاکہ وہ ایمان میں اور زیادہ مضبوط رہے، کیونکہ انہیں پوری قوم کو لے کر چلنا ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے، مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوئی، پتہ ہے نا آپ کو؟ مسلمان 313 کے آس پاس اور وہ 1000 کے اوپر لڑائی ہوئی، مسلمان جیتے. جو کافر مارے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایک جگہ جمع کرو. ان کو جمع کیا گیا. پھر ان سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میری بات مان لو، اس دین کو قبول کر لو؟ اب تمہارا انجام کیسے ہوا؟ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات سنی. اب ایک حدیث آتی ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس وقت آیت آئی قرآن کی، معاف کیجیے گا، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے یہ ٹکڑا، ٹھیک ہے؟ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو پھر اللہ کے رسول نے کیسے بات کی؟ تو حضرت عائشہ کی ایک اور ایک حدیث آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ اللہ کا حکم تھا. لیکن آگے کا حصہ یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کہ اگر اللہ چاہے تو، مطلب ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان تک بات تبھی پہنچ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو. سمجھا آپ کو؟ تو اللہ چاہے تو مردوں کو سنا سکتا ہے. جیسے اللہ مردوں کو اور کہاں سناتا ہے بات؟ جب ہم دفن کر دیتے ہیں نا مردے کو اور ہم چلے جاتے ہیں تو مردہ اس کے رشتہ داروں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے جانے کی. کیوں سناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدموں کی آہٹ؟ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ دنیا میں جس کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، جس کے لیے محنت اور مشقت کرتا تھا، جن کے لیے سب کچھ بھلا دیا تھا نا، حلال حرام عبادت نماز، وہ سب تجھے اب چھوڑ کر جا رہے. اب یہاں پر تجھے اکیلے رہنا ہے، اب یہاں پر صرف نیک عمل ساتھ آنے والے ہیں. حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 ساتھی ہے، 3 دوست ہیں. پہلا مال و دولت، دوسرا رشتہ دار بیوی بچے بھائی بہن، تیسرا نیک اعمال. کہا کہ 2 بے وفا ہے، دغا باز، چھوڑ کے چلے جائیں گے مرنے کے بعد. ایک وفادار ہے. کون ہے وہ؟ نیک عمل. ہمارے نیک عمل ہمارے ساتھ آنے والے. تو پہلا ساتھی مال اور دولت ہے، مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. آپ کو کفن میں لپیٹ دیتے نا، سفید رنگ کے کفن میں. آپ کا بنگلہ اب آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی کھیتی باڑی، تجارت ہے نا، بزنس، بینک بیلنس، گاڑیاں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی نکال لی جاتی ہے. آپ کا فیوریٹ موبائل وہ بھی آپ سے لے لیا گیا. آپ کے ہاتھ میں کی گھڑی وہ بھی آپ سے نکال لی گئی. قیمتی کپڑے وہ بھی نکال دیے گئے. کیا بچا آپ کے پاس؟ صرف ایک سفید لباس، کفن. دوسرا ساتھی رشتہ دار. یہ کہاں تک آتے ہیں؟ قبرستان تک. کوئی جاتا خبر میں ماں باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، جوش میں بولتے ہوئے نا کچھ لوگ، مجھے بھی جانا ہے، ڈال کے دیکھو اس کو قبر میں کیا ہوتا، پوری ہوا نکل جائیں گی. کوئی جاتا ہے خبر میں ساتھ میں؟ نہیں. دوسرا ساتھی بھی چلا گیا، رشتہ دار. تیسرا ساتھی ساتھ جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قبر کے اندر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے،
نیک آدمی کی قبر رہی تو اندر، وہ آدمی پوچھتا ہے کون ہے، تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں یہ تمہارے نیک عمل ہے جو خوبصورت شکل میں لائے جاتے ہیں اس کے سامنے، جس سے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. اور برے عمل رہے تو ایک بدصورت انسان کو لایا جاتا ہے جس سے دیکھ کر وہ انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو بد تھا، نیک نہیں تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سنایا، مطلب مردے سنتے ہیں لیکن کب؟ اللہ چاہے تو. لیکن قبر کے اندر ابھی جو لوگ ہیں وہ نہیں سنتے. آپ بولیں گے نہیں تو بزرگان دین جو چلے گئے وہ بھی سنتے ہوں گے. وہ نہیں سن سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، اپنے پچھلی بار دیکھا تھا کہ ہم نے دیکھا، کیا دیکھا ہم نے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے. آگے وہ بات آئیں گی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ برزخ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ برزخ یہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو دفن کر دیا جاتا، جہاں پر انسان پہنچ جاتا ہے مرنے کے بعد. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار، برزخ میں 2 مقام ہیں، علین اور سجین. یہ 2 مقام ہیں. نیک ہے تو کون سے مقام میں جاتا ہے؟ علین. اور بد ہے تو کون سے مقام میں جاتا ہے؟ سجین. تو انشاءاللہ ہم آگے اس کی تعلق سے یہاں پر دیکھیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبر کہتے کس کو ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 31 ذرا دھیان سے سنیے. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَبًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يَوَارِيَ سَوْعَةَ أَخِيهِ. کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے. تو قبر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی کو چھپایا جاتا ہے. قبر چھپانے کو کہتے ہیں. قاف، بے اور رے، قبر. ذرا دھیان سے سنیے. تو یہاں پر ذرا دھیان سے سنیے، قبر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کو. آپ کو واقعہ پتا ہے حابل اور قابل؟ پتا ہے نا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے. قابل قاتل تھا، معلوم ہے نا؟ قاف سے قابل، قاف سے قاتل. یاد رکھنے کے لیے آسان ہے نا، کنفیوز رہتے نہیں. تو قابل نے حابل کو مارا. وجہ کیا تھی؟ اس زمانے کی شریعت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو ٹوئنز پیدا ہوتے تھے، جڑوا بچے. اس میں ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی. دوسرا ٹوئنز پیدا ہوتا تھا، لڑکا لڑکی. یہ جب بڑے ہوتے تو پہلے ٹوئنز کا لڑکے کا نکاح دوسرے ٹوئنز کی لڑکی سے ہوتا تھا، کیونکہ دنیا اسی طرح سے بڑھی نا آگے. یہ اس زمانے کی شریعت تھی، لیکن بعد میں اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ جیسی چاہے اپنی شریعت کو بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن رول تھا کہ اس ٹوئنز کا لڑکا دوسرے ٹوئنز کے لڑکی سے نکاح کرے گا. لیکن ہوا یہ کہ جو قابل تھا اس کی بہن زیادہ خوبصورت تھی، اسے اس سے نکاح کرنا تھا. آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، شریعت اجازت نہیں دیتی. اس نے ضد کی تو آدم علیہ السلام نے کہا قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے، جس کی قبول ہوں گی اس کو نکاح اس سے کیا جائے گا. دونوں نے قربانی پیش کی. اس نے جو ہے کھیتی باڑی کا کچھ جو اناج تھا وہ لے کر آیا. حابل نے جو ہے جانور لے کر آیا ایک ذبح کرنے کے لیے. تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، جس سے قابل کو جلن پیدا ہوئی، اور اس نے تنہائی میں اپنے بھائی کو جب پایا تو اس سے لڑائی کی اور ایک جانور کی ہڈی سے اس کے سر پہ مارا، جس سے اس کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی. پھر سوچنے لگا ارے اب میں اس میت کا، اس مردہ جسم کا کیا کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. وہ کوے نے زمین کھودی اور ایک مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور دفن کر دیا. تو قابل اپنے آپ پر بڑا پریشان ہو کر، پیشمان ہو کر بولنے لگا ہائے میری کمبختی، ہائے میری ہلاکت. یہ کیسا معاملہ ہے کہ میں ایک جانور سے گیا گزرا ہو گیا کہ میں جانور سے سیکھوں گا کہ اب دفن کیسے کرنا ہے. تو انسان جب گناہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ذلیل بھی کرتے ہیں. اور یہ پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا تھا، پہلا مرڈر تھا، یہ دنیا میں ہوا تھا. اس لیے دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ کا ایک حصہ کس کو دیا جاتا ہے؟ قابل کو. دنیا میں جتنے خون ہوں گے ایک حصہ قابل کو دیا جائے گا. مطلب قابل کتنا گناہ میں پڑے گا، آپ ذرا سوچیے. دنیا میں جو قتل کرتا ہے اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس کا ایک حصہ قابل کو دیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کوئی برائی شروع کرتے ہیں،
گھر میں، محلے میں، دوستوں میں، آس پڑوس میں اگر آپ کوئی برائی کی شروعات کرتے ہیں، جتنے لوگ اس برائی کو فالو کریں گے آپ کو سب کا گناہ ملے گا۔ اس لیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے اس معاملے میں، بہت زیادہ الرٹ کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو لوگ دیکھ کر فالو کرے غلط کام اور ہم کو گناہ کا بوجھ اٹھا کر اس دنیا سے جائے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردے کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے جس میں ہم مٹی میں دفن کرتے ہیں نا مردے کو، اس کو برزخ کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اصل میں برزخ کا معنی کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں ایک آڑ، ان سین بیریئر، ایک ایسی آڑ جس کے پار ہم نہیں جا سکتے۔ مطلب جو علین اور سجین مقام ہے نا، اس کے آڑ ہم نہیں جا سکتے، نہ وہ لوگ ادھر آ سکتے، نہ ہم ان کو سنا سکتے، نہ وہ ہم کو کچھ سنا سکتے، بات کر سکتے، کچھ نہیں۔ جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مطلب ایک انسان مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اصل میں وہ قبر میں جو گیا کہاں گیا؟ وہ برزخ میں۔ کہاں گیا؟ قرآن نے جہاں بھی برزخ استعمال کیا مطلب قبر، اور وہ برزخ میں جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا ہے۔ نیک ہے تو کہاں جائے گا؟ علین، اور بد ہے تو کہاں جائے گا؟ سجین۔ یاد رکھیے آپ لوگ، ہمارے پاس ایک ماحول چلتا ہے، معلوم آپ کو؟ ماحول میں ایک بات چلتی، کیا بات چلتی ہے؟ فلاں کی روح بھٹک رہی، فلاں کی آتما بھٹک رہی۔ آتما روح واپس نہیں آتی، وہ چلے گئی علین میں یا سجین میں، واپس نہیں آ سکتی۔ یہ کون رہتے؟ جن رہتے جو جھوٹ بول کر آتے ہیں ہم فلاں کی آتما ہے، انسانوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ ایک بار جو برزخ میں چلا گیا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک وہ آنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان کو قبروں میں سے نکالا جائے گا۔ پہلا ایک سور پھونکا جائے گا، ایک ساؤنڈ، ایک فرشتہ آواز لگائے گا، دنیا کے سارے انسان مر جائیں گے۔ پھر دوسرا ساؤنڈ لگائے گا، وہ دونوں کے بیچ میں 40 سال یا کتنا فرق ہے، وہ راوی جو حدیث ہے وہ بولتے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ڈیفرنس ہے بیچ میں۔ اس کے بعد دوسرا ساؤنڈ، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے جو قبروں میں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت تک جتنے لوگ مریں گے نا، سب قبر میں سے نکل کر آئیں گے باہر، اللہ ان کو پھر سے پورا جسم دے گا۔ کسی کو جانور نے کھا لیا ہے نا، تو وہ جانور کو اللہ پھر سے بنائے گا، وہ اس کے منہ سے نکل کر باہر آئے گا۔ جن قوموں میں جلانے کا رواج ہے وہ جلا دیتے نا مردوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے گا، پانی کو حکم دے گا، وہ پانی میں سے اور زمین میں سے نکل کر آئیں گے واپس، اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا۔ ان کے لیے بھی برزخ ہے، وہ لوگ بھی برزخ میں جاتے ہیں مرنے کے بعد، چاہے دفن کرو یا جلاؤ یا کچھ بھی کرو، ہے نا۔ تو برزخ میں سب پہنچ جاتے ہیں، نیک علین اور برے سجین۔ تو یہ ایک آڑ ہے جس میں کوئی جا نہیں سکتا ہے، جانا ہے تو اس دنیا سے ہی جانا پڑتا ہے، سمجھا آپ کو؟ اور کوئی وہاں سے واپس نہیں آ سکتا، کب تک؟ قیامت تک۔ تو یہ برزخ کا معاملہ ہونے والا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے قبر کی نعمتیں، قبر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یا نیک انسان کے لیے اس میں کیا ویلکم ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، پھر آپ کو بھی جذبہ آئے گا کہ ہم ایسے بنیں تاکہ ہمارا معاملہ بھی ایسے ہو۔ سب سے پہلی چیز، اہل ایمان کو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوگی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبن یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ نیک اور پاک لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل 16 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 32۔ فرشتے کیا بولتے ہیں نیک روحوں کو؟ چلو تمہارا ویلکم ہے، سلام ہے تمہارے اوپر، سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہونے والے ہو۔ مطلب قبر میں ہی نیوز مل جاتی ہے آپ کو کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں اس کا حساب ایسا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، تو قبر اس کی کتنی سکون میں رہیں گی نا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب سے بڑا کامیابی اس کو مل گئی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔
قبر مومن کے لیے سر سبز شاداب باغ ہے جس میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی ہے۔ مومن جب قبر کے اندر جائے گا تو کیا ہوگا ذرا دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جس کے لیے 70 ہاتھ تقریباً 105 فیٹ یا 35 میٹر 105 فیٹ یا 35 میٹر بہت زیادہ ہوتا ہے میٹر، آپ کو معلوم ہے نا، اگر اس ہال کو اگر ہم ناپنا شروع کریں گے تو یہ 4 یا 5 میٹر کا آئے گا، 5-6 میٹر کا، تو اس سے بھی 35 میٹر 30 گنا اور زیادہ اتنی بڑی جگہ دی جاتی ہے نیک روح کو، نیک شخص کو، سمجھا آپ کو، قبر کے اندر۔ اور بے شک مومن کی قبر سرسبز سبز باغ، ہرے گرین ایک دم باغ کی طرح ہوتی ہے، ہر طرف ہریالی، ٹھیک ہے، اور چاند جیسی روشنی، ایسی لائٹ ہوتی ہے جو انسان کو چبھتی بھی نہیں ہے، سورج جیسے تکلیف بھی نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ 14ویں کا چاند کیسے ہوتا ہے نا، ٹھنڈا بھی اور روشنی بھی، اس کو ایسی روشنی وہاں پر دی جائیں گی۔ یہ کس کے لیے ہے قبر؟ نیک لوگوں کے لیے۔ اور سنیے ذرا آگے غور سے، اہل ایمان کو قبر میں ہی ان کے جنت والی رہائش گاہ صبح اور شام دکھائی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرشتے آتے ہیں جنت کی طرف، ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، ایک جگہ دروازے کا بھی ذکر ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جنت میں مقام ہے، تم اس جگہ جنت میں جانے والے ہو۔ آپ سوچئے بندہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ صبح شام اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں کہاں پر جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کو قبر میں جنت کا بستر اور جنت کا لباس مہیا کیا جاتا ہے، مطلب اس کو ایک ایسا بستر دیا جاتا ہے جو آرام دہ رہتا ہے، ایک دم سکون والا، اور اس میں اس بستر پر وہ آرام سے سوتا ہے، اور اسے ایک ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ کون سا لباس ہے؟ جنت کا لباس ہے، جو کمفرٹیبل ہوتا ہے، اس کے جسم کو بھی وہ آرام پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو بری روحیں ہیں یا جو برے انسان ہیں جن کے اعمال بد تھے، جو لوگ نیک نہیں تھے، ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، ذرا دھیان سے سنیے اب، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 منٹ پاز کیجئے۔ ہاں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ جان لیجئے، عذاب قبر حق ہے، برحق ہے، مطلب ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف باتیں ہیں، عذاب قبر ہوگا نہیں ہوگا، کچھ لوگ شک میں رہتے ہیں، تو چلیے ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، وہ عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا۔ اب یہودی عورت تھی، اہل کتاب ہے، یہ عیسائی اور یہودی کون ہیں؟ اہل کتاب، ان کو کہا جاتا ہے پیپل آف دی بک، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس بھی نبی آئے، ان کو شریعت دی گئی تھی، ہے نا، انہوں نے عمل نہیں کیا، نبیوں کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر دوسرے نبی بھیجے، ایسا سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب کمپلسری ہے دنیا میں جتنے بھی یہودی، عیسائی، کرسچن یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو جو پرانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اگر وہ نہیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف پرانی کتابوں پر عمل کریں گے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، اسے میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان کے پاس بھی تصور تھا قبر کا، جہنم کا، جنت کا، وہ لوگ بھی مانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا، تورات اور انجیل میں۔
تو یہودی عورت آئی اور عذاب قبر کے بارے میں حضرت عائشہ سے کہنے لگی، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ عذاب قبر کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ دوسرا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ان کو ساری باتیں بتائی۔ چلیے، وہ حضرت عائشہ سے عذاب قبر کے بارے میں ذکر کرنے لگی تو حضرت عائشہ نے کہا، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے پتہ آپ کو؟ اللہم انی اعوذ بیک من عذاب القبر۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو دعا یاد ہے، دعا جانتے بھی نہیں بہت سارے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بیک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ دجال، اور میں دجال کی فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب جب زندہ رہوں تو جو فتنے رہے اس سے مجھے بچا لے، اور موت کے بعد جو فتنے یعنی قبر ہے، آزمائش ہے، سوال جواب، یہ سب فتنوں میں آتے ہیں۔ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، سمجھا آپ کو؟ تو اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، ہم نے بھی یاد کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بیک من عذاب القبر، اے اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچا۔ ٹھیک ہے، چلیے، عذاب قبر برحق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عذاب قبر کے بارے میں بتایا ہے۔ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام لے کر وحی آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور ان کی چیخیں چلانے کی آوازیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں۔ لوگوں سے مراد سارے مخلوق سنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بات، جب انسان قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال ہونے والے ہیں، ہے نا؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ من دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیکا، تیرے نبی کون ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے 3 سوال کے جواب اپن یاد کر لیں گے تو آسانی سے فٹافٹ دے دیں گے، اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں، جس نے اپنی زندگی ایمان پر اور نیک عمل کے ساتھ گزارا وہی کیا رہنے والا ہے؟ ثابت قدم رہنے والا ہے۔ وہی شخص کیا رہنے والا ہے؟ ثابت قدم رہنے والا ہے۔ ہر کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آگے بات آئیں گی کہ جو منکر نکیرے کیسے ہوتے ہیں، ابھی ان کی ہیبت آپ کو سمجھ میں آئیں گی کیا ہوتی ہے، ذرا دھیان سے دیکھو ادھر۔ تو جواب وہی دے پائے گا، چاہے آپ اس کے جواب رٹ لو، لیکن جواب وہی دے پائے گا جو اسلام پر ایمان پر زندگی گزارا ہے اور نیک زندگی گزارا ہے۔ ورنہ آپ نے رٹ بھی لیا آنسر لیکن آپ کی زندگی ایمان پر اور نیک اعمال پر نہیں گزری ہے تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ بات کو ذرا آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیے، غور سے سنیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مردے کافروں یعنی مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے یعنی پورے جانور سنتے ہیں۔ قبر میں کتنے سوال ہیں؟ 3۔ ایک اور سوال ہے، چوتھا، معلوم ہے آپ کو؟ جب بندے سے پوچھا جائے گا جو ایمان پہ زندگی گزارا ہے، اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا، کانفیڈنٹلی کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتہ پوچھے گا چوتھا سوال کہ تجھے کیسے پتہ چلا، تو نے کیسے معلوم کیا؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ میں نے قرآن میں پڑھا۔ سمجھا آپ کو؟ مطلب قرآن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔
ہے نا، دھیان نہیں ہے۔ تو قرآن کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، چوتھا سوال۔ اب چلیے، جس کو سوال کے جواب نہیں آئیں گے، ایمان پہ زندگی نہیں گزارا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کیا کہے گا معلوم؟ لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے، جواب دے گا لیکن ایسے، لوگ کہتے تھے کہ میرا دین اسلام ہے، لوگ کہتے تھے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا، اسے معلوم بھی نہیں ہے، مطلب اس نے ایمان پہ زندگی نہیں گزارا۔ تو فرشتہ کیا کرے گا معلوم آپ کو؟ ایک گز لائے گا، گز، لوہے کی راڈ، اور وہ گز کیسی ہے پتہ آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پورے دنیا کے انسان، پورے دنیا کے جن سب مل کر اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتے، اتنی ہیوی ہے۔ وہ فرشتہ اٹھا کر اس کے سر پہ مارے گا، کس کے؟ مردے کے، جس سے اس کا سر پورا پچک جائے گا، اور وہ اتنا زور سے چیخ مارے گا سارے جاندار سنیں گے، انسان اور جن چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے وہ آواز چھپا کے رکھی ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اتنا ڈینجر عذاب ہے۔ دیکھو نا، فرشتہ سر پہ مار رہا ہے گز سے، سر پورا چکنا چور، اور ایسا بار بار کرتے رہے گا وہ۔ پھر اندر بچھو ہے، سانپ ہے، اژدھے ہیں، ایسے سانپ ہے وہ آپ کو ڈستے رہیں گے، اور ان کا زہر اتنا خطرناک ہے، اگر وہ سانپ دنیا کی زمین پر ڈس لے تو وہ زمین فصل اگانا چھوڑ دے، اس پر کھیتی نہیں ہوگی کبھی، اتنی زہریلی ہے اس کی جو زہر چھوڑتا ہے وہ ڈستا رہے گا۔ کس کو؟ جو انسان ایمان کے بغیر گیا اور بغیر عمل کے گیا۔ بہت ڈینجر ہے قبر، تو وہ اس کو پیٹتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے، قبر، فرشتے اتنے خطرناک اور اتنے زبردست اور اتنے قوت والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بچوں کو ڈراتے شیطان سے، ہے نا، جن سے ڈراتے، بڈھا آیا، بڈھا کون رہتا ہو تو معلوم ہی نہیں پہلے جبکہ بچوں کو سکھانا چاہیے ذکر اذکار، اللہ کو یاد کرو، یہ ذکر پڑھو، فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھو۔ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ آ جائے آپ کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، تو کوئی جن شیاطین کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتے، وہ کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں فرشتوں سے۔ فرشتے اتنی مضبوط قوم ہے، اتنی مخلوق اللہ کی اتنی مضبوط ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست بنایا ہے۔ چلیے، اس سے پہلے ہم اس پہ جو ہے ذکر کر چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے عذاب قبر برحق ہے، ہونے والا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عذاب قبر عذاب قبر کی شدت، عذاب قبر کی شدت کتنی ہے ذرا دھیان سے سنیے، آپ لوگ ذرا بغور سنیے، لاسٹ والے گرلز۔ عذاب قبر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ بتائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل، انبیاءوں کے سردار، اللہ کے سب سے محبوب بندے، ہے نا، لیکن آپ بھی قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ معلوم ہے کہ اللہ جنت میں ڈالنے والا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں کتنا تھا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر کے پاس بیٹھے تھے، کسی کو دفنایا جانے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر اتنا روئے کہ آنسو گرتے گرتے وہاں کی زمین گیلی ہو گئی، اتنے آنسو گرے آپ کے، زمین نم ہو گئی۔ یہ جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے۔ تو یہ ہے عذاب قبر۔ قبروں میں لوگ فتنے دجال کی طرح آزمائے جائیں گے، جس طرح دجال کا فتنہ آنے والا ہے نا، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کبھی دیکھیں گے، ویسے قبر کے اندر انسان کی آزمائش ہے، اور یہ بہت سخت آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر کے جیسی گھبراہٹ اور خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیوں ہم اتنا بیان کر رہے ہیں، اس کے اوپر ساری چیزیں آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بیک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ چلیے، اللہ کے رسول نے فرمایا،
لوگ اگر قبر کا عذاب دیکھ لیں گے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. مطلب کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈیز کو کھلا چھوڑ دیں گے لیکن دفنائیں گے نہیں. اگر معلوم پڑ جائے کہ اندر کتنا سخت عذاب ہوتا ہے، اگر معلوم پڑ جائے تو، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو عذاب قبر بتا دیا جائے تو وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے. چلیے عذاب قبر میں ایک چھوٹا سا اگزامپل ہم دیں گے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو عذاب قبر دیا جانے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے اور چغل خوری سے پرہیز نہیں کرتا ہے اس کو عذاب قبر دیا جا رہا تھا. بخاری کی حدیث ہے. چغل خوری، غیبت، لڑوانے کے لیے کسی کو غیبت کرنا ہے، چغل خوری ہے نا. کتنا معمولی ہے نا. چغل خوری کتنی معمولی ہے ہمارے پاس. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں آج کل. ماں باپ بچوں کی، بچے ماں باپ کی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں نا ان کے تعلق سے، لڑائی جھگڑے کے لیے. ہاں، بھائی بھائی، سگے بھائی، چغل خوری ہو رہی ہے. ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ دوست دوست، چغل خوری ہو رہی ہے. تین دوست رہتے ہیں، 100% ہوتی ہے. تین دوست ہے، تینوں ساتھ بیٹھے، ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے تو دو شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں، یہ ایسا ہے، یہ وہ ایسا ہے. یہ واپس آتا ہے، یہ والا جاتا ہے، اس کے بارے میں شروع ہو جاتے دونوں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. تو سمجھ جائیے کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے اگر کسی کی برائی کرتا ہے نا تو آپ نے سمجھ جانا جب اپن نے رہیں گے تو اپنے بارے میں بھی ایسے ہی بولنے والا ہی ہے. ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. سمجھا آپ کو؟ تو چغل خوری کتنی کامن ہے اپنے پاس. ہم برا سمجھتے ہیں اس کو؟ ارے برا سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں. چاہے دیندار لوگ ہو، بے دین لوگ ہو، سب میں چغل خوری عام ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ استاد کو بھی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ ٹیچرز کی چغل خوری برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنی بری بات ہے نا. قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، آگ کا عذاب، صرف چغل خوری کی وجہ سے. دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرنا. اور اپنے پاس تو بنداس بولتے تھے نماز کو چلو تو طہارت نہیں ہے. ارے طہارت نہیں ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے مطلب آپ نے پرہیز نہیں کیے، قبر میں عذاب ہونے والا ہے. تو طہارت سے نہیں رہنا، یا پیشاب کرتے وقت جو چھینٹے جسم پر اڑتے ہیں اس سے نہیں بچنا، یہ سب عذاب دینے والے ہیں قبر کے اندر. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ عذاب قبر ہے. اللہ کے رسول میں دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے رسول نے ایک جھاڑ کی ٹہنی توڑی اور اس قبر کے اوپر رکھ دی. صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ان پر عذاب ہو رہا تھا چغل خوری کی وجہ سے اور پیشاب سے چھینٹے نہ بچنے کی وجہ سے. تو میں نے یہ جھاڑ کی ٹہنی ان کے اوپر رکھ دی، جب تک یہ ہری رہیں گی ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. کیا تھا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا یہ؟ معجزہ. اور آپ کون تھے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی کہ بیچاروں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے وہ رکھ دیا تاکہ تب تک کے لیے ان کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن جب ٹہنی سوکھ جائیں گی تو عذاب شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ کیا کرتے، اپنے مردوں پہ عذاب نہیں ہونا بلکہ وہاں پر جھاڑ لگاتے، پھول ڈالتے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کوئی نبی تھوڑی ہے، آپ کوئی رسول ہے کیا جو آپ کے ہاتھ سے ایسا ہوگا؟ جو ہماری غلط فہمی ہے. کچھ لوگ پیڑ پودے لگاتے قبر پر، بولے عذاب نہیں ہوگا، وہ حدیث لے کر، یہ جو میں نے بتایا، پھول ڈالتے یہ سوچ کر کہ عذاب نہیں ہوگا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا. سمجھا آپ کو؟ دوسرا یہ، آپ جھاڑ، پیڑ پودے یا پھول رکھ کر کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے مردے پہ عذاب ہو رہا. ارے یہ چیزیں رکھ کر آپ کیا کرنا چاہ رہے، کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ اس پر عذاب ہو رہا نہیں. تو یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول کا خاص عمل تھا، اسپیشل. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. قبر کے دو فرشتے ہیں، ان کا نام ہے منکر اور نکیر.
انکار کرنے والوں کے لیے ان کی جو نکیر مطلب ان سے جو حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، ان کی پکڑ کرنے کے لیے۔ ذرا ان کے بارے میں غور سے سنیے، آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا منکر نکیر کے بارے میں، آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ قبر میں تدفین کے بعد میت کے پاس سوال کرنے کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں، ان کا نام منکر نکیر ہے۔ چلیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اللہ کے رسول کی زبانی سنیے منکر نکیر کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفنائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے بلیک، کالے رنگ کے، ایک دم ڈارک 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، پورے کالے ہوتے ہیں اور آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک دم بلیو، ڈارک بلیو۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں تم کیا اس شخص کو جانتے ہو؟ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اب وہ کس طرح سے بتاتے ہیں اس کے تعلق سے روایت میں نہیں آتا ہے، کیا وہ اللہ کے رسول کی فوٹو بتاتے ہیں، کیا کچھ ایسی امیج تیار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی ایک ساتھ جاؤ ان کے، ٹھیک ہے سمجھا آپ کو؟ مطلب وہ معاملہ کیسے ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن جو مرنے والا ہے نا، یعنی ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم کو بتایا جائے گا ایک شخص کو، فرشتے بولیں گے پہچانو یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا۔ تو جو نیک لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھا آپ کو؟ اور جو ایمان پر نہیں تھے وہ آپ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اسی طرح منکر نکیر کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر بڑی بڑی ہوتی ہے اور دانت گائے کے سنگ کے برابر اور آواز بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹے موٹے فرشتے نہیں ہیں، بلیک رنگ کے ہیں اور آنکھیں کیسی ہے؟ نیلی، اور کیسی ہے؟ تانبے کے دیگچے آتے ہیں نا بڑے جس میں کھانا بنتا ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ان کی، اور دانت کیسے ہیں؟ گائے کی سنگ کتنی بڑی رہتی ہے تو ویسے ان کے دانت ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی طرح، تھنڈر، زور سے بجلی کڑکتی ہے تو آپ ڈر جاتے نا، مطلب بادل جب ٹکراتے تھنڈرنگ ہوتی ہے تو اب وہ سوچو کہ وہ تھنڈرنگ آسمان میں ہو رہی، کلومیٹر اوپر ہے، 2-3 کلومیٹر اوپر، اگر وہی تھنڈرنگ اپنے کان کے پاس ہوئی تو بہرے ہو جائیں گے نا۔ تو منکر نکیر ویسی آواز کرتے نزدیک آ کر۔ اور آپ کو پتا ہو قبر میں کیسے آتے ہیں، حدیث میں ڈیٹیل میں مختصر سے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے اور بہقی میں ہے۔ وہ زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اپنے کو زمین میں ہول کرنے کے رہا تو بڑی ڈرل مشین لانا پڑتی، وہ بھی مشکل سے جاتی ہے اندر، ہے نا۔ جاپان نے بڑے بڑے ڈرل مشین بنائے ہیں، وہ ٹنل بنانے کی مشین آتی نا، اس کو کئی دن اور مہینے لگتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہاڑ میں ہول کرنے کے لیے، اور یہ اپنے دانتوں سے آسانی سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ ہے منکر نکیر، جن کے بارے میں ابھی آپ نے پورا نہیں سنا۔ سمجھا آپ کو؟ یہ آتے ہیں اور گرجدار آواز میں کہتے ہیں من ربکا، من دینکا، من نبیکا، اور اپنے پاس تو ایسے قصے کہانیاں بنا دیے گئے، ان کا مذاق بنا دیا گیا ہے منکر نکیر کا۔ میں ایک جگہ کتاب پڑھ رہا تھا، بڑا افسوس ہوا سن کر، پڑھ کر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیک شخص تھے، توحید پرست تھے، انہوں نے غلط چیزیں کبھی نہیں سکھائی، لوگوں نے خود سے بنا لی۔ لوگ ان کو کیا بولتے ہیں؟ یا غوث، ہے نا، جبکہ غوث کس کا لقب ہے؟ اللہ کا۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو بولتے ہیں یا غوث مدد کر، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیک انسان تھے، دین کے لیے بہت خدمات دی، بہت قربانیاں دی۔ لوگوں نے جھوٹے قصے کیا جوڑ دیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، وہ بیعت کرتے نا ہاتھ پہ، بیعت، جبکہ بیعت نہیں ہوتی ایسا کس کے بھی ہاتھ پہ، مسلمانوں کا جو خلیفہ رہتا ہے نا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ماں روتے ہوئے آئی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، میرا بیٹے کی موت ہو گئی، وہ تو آپ کی اتنی خدمت کرتا تھا، مجھے واپس چاہیے، رونے لگی، ایک ہی سہارا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کرے، ملک الموت روحیں لے کے جا رہے تھے، اچھا کائے میں لے کے جا رہے تھے، کیا لکھا معلوم کتاب میں؟ تھیلی میں مطلب بات بھی ایسی لکھنا کہ ہضم ہونا کچھ تو بھی،
تھیلی میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کرے, لمبا ہاتھ کرے اور ملک الموت کو پکڑ لیے اور بولے میرے بندے کی, میرا جو کیا کہیں گے اس کو, مرید تھا, بولے اس کی روح واپس دے دو, ایک لوتا تھا, بولے اس کا لے کر چھین کے اس کو دے دیے, بچہ زندہ ہو گیا, چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور قیامت تک وہ اٹھ نہیں سکتا, وہاں سے آ نہیں سکتا. اب کون لے کر آ رہا ہے؟ تو یہ جھوٹی باتیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. ایک جگہ تو بڑا عجیب ہے, بولے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کی قبر میں جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر, تو وہ پکاریں گے یا غوث, تو شیخ عبد القادر جیلانی آ جائیں گے بولے وہاں پر اور فرشتوں کے کان پکڑ لیں گے. ہنسی کی بات ہے نا, جوک ہے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کبھی نہیں کہا. ان کی کتاب میرے پاس ہے, بنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے میرے پاس گھر میں ہے, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. تو یہ آئیں گے بولے اور فرشتوں کے کان پکڑ لیں گے اور بولیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے مرید سے سوال کرنے کی, اور پہلے میرے کو یہ بتاؤ تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیسے کرے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا تو فرشتوں نے سوال کرے تھے نا, اے اللہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے, ہے نا. تو بولے ان سے سوال کریں گے تو فرشتے کنفیوز ہو جائیں گے, بولے ارے ہاں اپنے سوال کرے تھے بول کے, اور وہ ان کو دونوں کو بس ٹکر دیں گے بولے اور ان کو وہاں سے بھگا دیں گے, میرے مرید کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. یہ سب بیکار باتیں, کہاں سے آئی, کون لایا, کدھر سے آئی, کوئی اس کا سر پیر نہیں, کوئی حدیث میں نہیں ہے, بس لکھ دیا کس نے تو بھی کتاب میں, ٹھیک ہے. تو یہ سب غلط چیزیں ہیں. منکر نکیر بہت خطرناک ہیبت ناک فرشتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کی بولتی بند ہو جائیں گی. بس وہی ثابت قدم رہے گا جس کی اللہ مدد کرے گا, جس کی اللہ مدد کرے گا وہ ثابت قدم رہ کر جواب دے گا, اور اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرے گا جس نے زندگی دین پر گزاری ہو. عیش عشرت, گھومنے پھرنے, کھانے پینے, ظلم زیادتی, گناہ, اس میں زندگی گزاری تو وہ وہاں پر اسٹیبل نہیں رہے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. قبر میں سوال و جواب کے وقت میت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قبر میں جب سوال جواب ہوتے ہیں تو میت گھبراہٹ میں رہتی ہے. صرف اللہ کی مدد جب اس کے ساتھ آ جائے وہی شخص آسانی سے سوال کے جواب دے سکتا ہے. قبر میں نعمتوں کے اقسام, ذرا غور سے سنیے. قبر میں کیا کیا دیا جائے گا, کیا کیا نعمتیں وہاں پر ہے. کس کے لیے نعمت کس کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے. تو ہم کو کیا بننا ہے؟ اس لیے سن رہے نا ہم, یہ کیا صرف ایسے اسٹوری سننا اپنے کو نہیں, یہ اس لیے ہم کو سننا ہے, پڑھنا ہے کہ ہم کو ایسے بننا ہے تاکہ ہمارا رزلٹ ایسا ہو. اب دیکھیے مومن آدمی یعنی نیک آدمی کے بارے میں, قبر میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت. انسان نیک آدمی قبر میں ریلیکس رہے گا وداؤٹ ٹینشن. دوسرا, جہنم سے بچنے کی خوشخبری, اس کو بار بار خوشخبری دی جائیں گی صبح و شام کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا. جنت کی بشارت اور جنت میں اپنی نعمتوں کی بھری آرام گاہ کا دلکش نظارہ. کھڑکی کھولی جائیں گی جنت کی برزخ میں سے, جہاں پر وہ الین میں آرام کر رہا ہے نا, کھڑکی کھولی جائیں گی, اس کو بتایا جائے گا دیکھو وہ ہے تمہارا پیلیس, وہ تمہارا محل ہے جس میں تم رہنے والے ہو جنت کے اندر. انسان کو کتنی خوشی ہوں گی دیکھ کر. تو قبر کے اندر ہی بتا دیا جا رہا ہے اس کو یہ تمہارا مقام ہے. آگے جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا. جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا, اس میں سے ہوا آئیں گی ٹھنڈی, اور وہ آرام سے رہے گا وہاں پر. جنت کے بستر اور جنت کا لباس, جو نیک آدمی رہے گا, نیک شخص رہے گا, آدمی اس میں مراد جب ہم بولتے ہیں تو اس میں سب آتے ہیں, آدمی عورت سب, ٹھیک ہے. تو جو نیک لوگ رہیں گے ان کو ایک دم آرام دہ بستر, کمفرٹیبل, جس میں انسان کو سکون کی نیند آئیں گی, اور لباس ڈریس بھی کیسا رہے گا ان کا, ایک دم سکون والا, جس میں وہ آرام سے رہیں گے. اس طرح جنت میں 70 ہاتھ یعنی 35 into 35 میٹر, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے 35 بائی 35 میٹر کی قبر چوڑی کر دی جائیں گی. قبر میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی کے ساتھ سرسبز باغ کا منظر ہوگا. چاند کی جیسی فل مون ہوتا ہے نا, اس کی لائٹ کیسی ہوتی ہے ویسی روشنی رہیں گی, اور گارڈن گرین جس طرح ہوتا ہے نا باغ, اس طرح کا منظر نظارہ ہر طرف اس کو نظر آئے گا. قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک آدمی کے ساتھ ایک شخص کو رکھا جائے گا جو خوبصورت شکل میں رہے گا. آدمی پوچھے گا یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ تمہارے نیک عمل ہے,
مطلب ہمارے نیک عمل کو ایک شخص کی شکل میں لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر انسان خوش ہوگا کہ یہ میرے نیک عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگا اور وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ قیامت کے روز ایمان پر اٹھنے کی بشارت، اور اس آدمی کو پہلے ہی کہہ دیا جائے گا کہ قبر سے تم کو جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ آدمی پہلے سے اس کا رزلٹ مل گیا، کتنا خوش ہوگا آپ سوچیے۔ تو یہ قبر جس کا معاملہ اچھا ہو جائے اس کا سارا معاملہ اچھا۔ اس لیے تو حضرت عثمان کیا کرتے، قبر میں جاتے، جو خالی قبر ہوتی یا گڑھا کھدا ہوا ہوتا اس میں جا کر بیٹھتے اور محسوس کرتے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اور اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی پوری گیلی ہو جاتی۔ حضرت عثمان کا معاملہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان جنتی ہے۔ کیا فرمایا؟ عثمان جنتی ہے۔ وہ جنت کی بشارت مل گئی دنیا میں اللہ کے رسول کی زبان سے، لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے دیکھیے۔ اور ہم اور آپ، نہ کوئی بشارت ہے نہ کچھ پکا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کتنی بار ہم روئے دعاؤں کے اندر عذاب قبر کو یاد کر کے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت کے دن میں اس شخص کو بخش دوں گا اور اس شخص کو جنت جو ہے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جب سارے لوگ گرمی میں پریشان ہوں گے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے تنہائی میں رویا اللہ سے کے ڈر و خوف سے، اور اس کے آنکھ سے ایک آنسو آ گیا، بس اس کے لیے بخشش ہے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے، صحابہ اتنے نیک تھے پھر بھی ڈرتے تھے اللہ سے۔ چلیے، تو یہ نعمتیں دی جائیں گی ان لوگوں کو جو نیک ہوں گے۔ میں نے یہ سب آپ کو سینوپسس کے فارم میں یعنی شارٹ میں ایکسپلین کیا، میں نے حدیثیں پڑھ کر نہیں سنائی کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں۔ یہ آپ کو ملیں گے مسند احمد میں، ملیں گے جتنی بھی ہے روایتیں، میں نے جتنے بھی پوائنٹس بتائے کہاں پر ہے؟ یہ مسند احمد، یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو ملیں گے ابو داؤد کی حدیث میں، ٹھیک ہے؟ ابو داؤد۔ اسی طرح یہ آپ کو ملیں گے حاکم، طبرانی اور ابن حبان، یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، طبرانی، ابن حبان اور جو ہے حاکم، اس میں بھی یہ حدیث ہے، حسن درجے کی ہے۔ اور یہ دیگر جتنے بھی ریفرنسز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، پلے اسٹور میں جائیے، آپ حدیثوں کی کتاب ڈاؤن لوڈ کیجئے، صرف سرچ میں ڈالیے، آپ کو مل جاتے ہیں، جہنم کا بیان پورا مل جائے گا، جنت کا بیان پورا مل جائے گا، کون سی کتاب میں کون سی حدیث آتی ہے۔ آج کل بڑا آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو ہو گیا انعامات۔ اب وہاں کے فتنے ان لوگوں کے لیے جو بے ایمان ہیں، ایک تو بغیر ایمان کے جو لوگ گئے، اور دوسرے وہ لوگ جس نے اپنی زندگی بدعمالیوں میں گزاری، ان کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ مختصر سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ کافر، بے ایمان، منافق اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان پر زندگی نہیں گزاری، ان کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنا ہے تاکہ ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو۔ غور سے سنیے۔ پہلی چیز، جو بد کردار اور گنہگار، خطا کار، اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ، بے چینی رہیں گی اس کو، ٹینشن، گھبراہٹ میں وہ گزارے گا اپنا وقت۔ جنت سے محرومیت کی حسرت، جنت اس کے ہاتھ سے لاس ہو گئی، پچھتائے گا وہ، میں بھی کاش نیک عمل کرتا تو جو لوگ قبر میں آرام سے ہے میں بھی ان کی طرح رہتا۔ جہنم کی زہریلی اور گرم ہوائیں اس کو دی جائیں گی۔ زہریلی جو ہوائیں ہیں نا جہنم کی، وہ قبر میں اس کو اس کا احساس پہنچایا جائے گا۔ جنتی کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے قبر میں، اور جو جہنمی ہے اس کو زہریلی گیسز جو رہیں گی وہاں پر اس کو جو اس کا احساس اس کو پہنچایا جائے گا۔ چلیے، جہنمی اپنی رہائش کا خوفناک منظر دیکھے گا۔ جو جہنم میں جانے والا ہے، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جائے گا، جہنم میں تم یہاں جانے والے ہو۔ اب سوچئے آپ، اس کو اور ٹینشن کتنا بڑھے گا، یہاں بھی سزا، اٹھائے جانے کے بعد وہاں بھی سزا، تو آپ سوچئے اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوں گی، اور دلی اور ذہنی طور پر بھی۔ چلیے، آگ کے بستر کا عذاب، جنتی کو کہیں پہ سلایا گیا؟ جنت کے بستر پر، قبر کے اندر آرام سے سو رہا ہے، ایک دم آرام گاہ، اور یہ بے ایمان انسان کو کہاں پر؟
آگ کا بستر ہے. ذرا آپ امیجن کرو ایک چھوٹا سا آگ کی ماچس کی تیلی آپ کو لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ تھوڑا سا چھوٹے سے ماچس کی تیلی آپ کو لگ جائے تو کیا ہوگا؟ 2-3 سیکنڈ موم بتی میں اپنی انگلی کو رکھ کر دیکھیے آپ کینڈل میں کیا حال ہوگا. اب امیجن کیجئے کسی کو آگ کے اوپر لٹا دیا گیا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ امیجن کرو، اب آگ کا بستر ہے تو یہ معاملہ ہونے والا ہے غیر ایمان والے، کافر اور منافق اور اللہ کے نافرمان کا. آگ کا لباس پہنایا جائے گا، لباس بھی ہے، ڈریس بھی آگ کا پہنایا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اسی طرح قبر کے شکنجے میں جکڑے جانے کا عذاب. کتنی قبر چوڑی کی گئی تھی نیک آدمی کے لیے؟ ابھی بتایا میں نے 35 میٹر میں ہے نا. لیکن جو بد کردار، بے ایمان ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کی قبر اسے دبا دیں گی. کتنا دبائیں گی معلوم؟ اس کی دونوں پھسلیاں ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گی. کتنی تکلیف ہوں گی آپ سوچئے. اس کی پھسلیوں کو ایک دوسرے میں ملا دیا جائے گا، لوہے کی گزوں سے اسے مارا جائے گا. جو گز کا میں نے ذکر کیا نا آپ کو، وہ جو گز ہے اس کے سر پر مارے گا فرشتہ. سانپ کا عذاب اور بچھوؤں کا عذاب، سانپ اور بچھو اس کو ڈسیں گے. برے اعمال کا انتہائی مکر و انسانی شکل، برے انسان کے جو اعمال ہے وہ ایک ڈراؤنی شکل میں انسان کے سامنے آ جائیں گے. جیسے نیک آدمی کے لیے ایک خوبصورت شکل کا انسان آیا تھا، اس کے نیک اعمال تھے وہ، ویسے بد آدمی کے لیے بری شکل کا ایک انسان اس کے پاس آئے گا اور اس کو دیکھ کر وہ پچھتائے گا، یہ میرے برے اعمال تھے جس کو دنیا میں مزے لے کر کرتا تھا، لیکن آج یہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ اس طرح معاملہ ہوگا برے لوگوں کا، بد روحوں کا، برے عمل کرنے والوں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آخرت کی جو کٹھنائیاں اور مشکلات ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت اور زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.